آپ نے 20 دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ حج پہ تشریف لے گئے اور غلام ساتھ تھا، بڑا حج تھا، بڑا ہجوم تھا، لوگوں کا بڑا رش تھا، اور اس ساتھی نے امام علیہ السلام کو دیکھ کے کہا کہ ما اکثر الحجیج، کتنا رش ہے، کتنے حاجی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے آئے ہوئے ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے حاجی ہیں، توجہ، کتنے حاجی ہیں؟ امام نے پلٹ کر فرمایا حاجی نہیں، رش بہت ہے۔ توجہ ہے، یہ حاجی نہیں ہے، رش بہت ہے۔ کہا مولا کیوں، کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اس نے جو دیکھا تو حیران ہو کے کہنے لگا مولا ہر جگہ پر جانور ہی جانور دکھائی دے رہے ہیں، کہیں کہیں کوئی ایک ہے، کہیں کہیں کوئی ایک ہے جو انسانی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، ورنہ تو جانور، اور کیونکہ ممبر ہے نجس جانور، عام جانور بھی نہیں، نجس جانور ہے۔ عجب بات ہے، کعبے پہنچ گئے اور پھر نجس ہے۔ کعبہ پہنچ گئے ہیں اور پھر نجس ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کچھ نجس ایسے ہیں جنہیں کعبہ بھی پاک نہیں کرتا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، کچھ نجس ایسے ہیں کہ جنہیں کعبہ بھی پاک نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے گا حضرات محترم، کچھ نجس ایسے ہیں کہ جنہیں کعبہ بھی پاک نہیں کرتا۔ وہ کیوں جانوروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور کہیں کہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے کہ جانور خیر اور شر میں تمیز نہیں کر پاتا۔ توجہ حضرات محترم، خیر اور شر میں تمیز نہیں کر پاتا، اور انسان خیر اور شر میں تمیز کر لیتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر جانور کو تمیز ہو بھی جائے، لیکن اگر وہ کسی ایسے حال میں ہو جہاں اس کی اپنی زندگی خطرے میں آ جائے تو پھر نہیں دیکھتا۔ توجہ فرمائیے گا حضرات محترم کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بس وہاں پھر وہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانیت کی معراج یہی ہے کہ وہ پہچان لے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور جب پہچان لے تو پھر خیر کا دامن تھام لے، پھر چاہے موت آ جائے۔ اللہ اکبر، توجہ حضرات محترم، چاہے موت آ جائے پھر وہ اس خیر کو چھوڑے نہیں، پھر اس خیر کا دامن پکڑے رکھے۔ عزیزان محترم، یہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں نا، یہ مجلسیں ایسے نہیں منعقد ہو رہی۔ 1400 سال سے یہ جو نظام رکھا گیا، یہ نظام ایسے نہیں رکھا گیا۔ علی کی بیٹی نے جو ایک رستہ وضع کیا وہ ایسے رستہ وضع نہیں کر دیا۔ علی کی بیٹی نے یہ نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کہ میرے بندے خیر اور شر میں تمیز کریں، تو میں کیوں نہ ایسا نظام بنا جاؤں جہاں سے تربیت ہی یہ ہو کہ دنیا کو دکھایا جائے خیر کہاں ہے، شر کون ہے۔ سلامت رہے مولا، پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں۔ اللہ، اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں نا تو وہ کامیابی صرف یہ 50-60 سال کی کامیابی نہ سوچیے۔ اگر آپ کے دل میں واقعاً آپ کے بچوں کی محبت ہے اور ان کے لیے خلوص آپ کے دل میں بستا ہے، تو پھر وہ جو ابدی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیے کہ وہ زندگی کیسے گزرنی ہے، اس زندگی کا کیا بنے گا۔ وہ زندگی، صرف یہ زندگی آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ زندگی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، وہ زندگی بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس زندگی کی کامیابی کے لیے انہیں یہاں لے کر آئیے تاکہ یہاں سے تربیت ملے۔ دنیا کو پہلی پریورٹی بنا کر اسے دوسری پریورٹی نہ بنائیے، اسے پہلی پریورٹی بنا کے دنیا کو دوسری پریورٹی بنائیے۔ یہاں سے تربیت ہوگی، معلوم ہوگا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، تو پھر وہ فیصلے کریں گے اور پھر وہ حقیقت کے دامن کو پکڑیں گے۔ اگر آپ نے انہیں مادیت کی آگ میں ہی جھونک دیا، توجہ حضرات محترم، اگر انہیں مادیت کی آگ میں ہی جھونک دیا کہ اسی مادیت کی آگ میں ہی وہ ساری زندگی جلتے رہیں، تو پھر اگر انہیں کسی زندگی کے حصے میں پہچان ہو بھی گئی کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، تو وہ پہچان ان کے کام نہیں آئے گی۔ توجہ فرمائیں گے حضرات محترم، کیونکہ پھر وہ اس نظام کا اس قدر شکار ہو چکے ہوں گے کہ پھر وہ مفاد دیکھیں گے وقتی اس دنیا کا۔ توجہ حضرات محترم، پھر وہاں کے لیے ان کی نظر نہیں ہوگی، پھر وہاں پہ ان کا خیال نہیں ہوگا۔ خوشا نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر جائیں کہ انہیں خیر و شر کے درمیان تمیز ہو جائے۔ وقت میرے پاس محدود رہ گیا، میں ایک ایک خیر پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں۔ میں نے کہا یہ نظام اس لیے وضع کر دیا گیا، آپ مجالس کو کبھی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس مجلس میں آپ کے سامنے ہر خیر کا تعارف کرایا جائے گا، اس مجلس میں آپ کے سامنے ہر شر کو بتا دیا جائے گا، چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں اس اسلوب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اسلوب قرآن کا اسلوب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو قرآن کا اسلوب ہے خیر و شر کے بیان کے لیے، میں وہ اسلوب اختیار کرتا ہوں جو اسلوب قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ تھوڑے کا تعارف کروا دیتا ہے، زیادہ خود پہچانا جاتا ہے۔
توجہ میری شیعہ سنی جو جیت رہے میرے بیٹے. قرآن مجید ہمیشہ اسلوب قرآن یہ ہے وہ تھوڑے کا تعارف کرواتا ہے، زیادہ خود بخود پہچانے جاتے ہیں. مثلا دنیا میں حرام تھوڑے ہیں، حلال زیادہ ہیں. حرام تھوڑے ہیں، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے حرام تھوڑا رکھا ہے، حلال زیادہ رکھا ہے. اللہ جانے وہ کتنا بدقسمت ہوگا جو ایسے دین کو چھوڑ دے جہاں حرام تھوڑے ہیں، حلال زیادہ ہے، جس نے آپ کے لیے ایک وسیع میدان رکھا ہے. کبھی وقت ہوا تو اس پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. حرام تھوڑے ہیں اور حلال زیادہ ہے. تو اب اگر وہ حلال کی فہرست بیان کرتا تو اس قرآن جتنی کئی کتابیں صرف حلال کی فہرست پہ بن جاتی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اس لیے اس نے قرآن مجید میں حرام کی فہرست بیان کر دی کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے. سلامت یا ایک مثال سورہ مائدہ کو جا کے دیکھ لیجئے گا. سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں 2 3 4 5 اگر آپ ان آیتوں کو جا کے پڑھنا شروع کریں گے تو جو گوشت کے معاملے میں جو حرام کی فہرست ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حلال ہے. توجہ ہے میرے محترم جو تھوڑا ہے وہ بتا دیا گیا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو چلیں اور آپ کے سامنے ایک آسانی کی مثال عرض کر دوں تو میرے دوستوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. رسول کے گرد ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت تھی نا. آخری حج پہ کتنے لوگ تھے؟ کم از کم 1.25 لاکھ کا مجمع. 1.5 لاکھ کی بھی روایات موجود ہے. 1.5 لاکھ کی جماعت رسول کے گرد موجود تھی. اس 1.5 لاکھ کی جماعت کے اندر وہ جماعت 2 حصوں میں تقسیم تھی. اس کے 2 حصے تھے، بنیادی حصے. ایک اہل بیت تھے اور ایک اصحاب تھے. توجہ اذان محترم. اب اگر تمیز کرنی ہے کہ ان میں اصحاب کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں تو اللہ اگر قرآن میں اصحاب کی فہرست بیان کرتا تو 1.5 لاکھ نام لکھتے ہوئے کتنا وقت لگ جاتا. خدا بند عالم نے چادر کے نیچے جو تھوڑے تھے ان کا تعارف کروا دیا. سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا سلامت رہے. اللہ پہچان لو کہ یہ اہل بیت ہے. اب اس کے سوا جو ہے وہ صحابی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. پہچان لو کہ بس یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ اہل بیت ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سارے صحابی ہیں. یعنی جو تھوڑا ہوتا ہے اس کا تعارف ہو جاتا ہے، باقیوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اگر اس جماعت سے نہیں ہے تو یہ اس جماعت سے ہوں گے. پہچان ہو جائے گی اس بات پہ کہ یہ اگر اس جماعت سے نہیں تو یہ پھر دوسری جماعت میں موجود ہوں گے. بعین ہی میں دوسری یہاں پہ بھی جو خیر اور شر ہے نا اس میں بھی یہی اسلوب اختیار کرتا ہوں. میں شر کا تعارف نہیں کراتا آپ کے سامنے، میں خیر بتا دیتا ہوں، شر آپ پہچان لیجئے گا. سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. میں خیر کا تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ ہر ایک کی طرف جاؤں نا بڑا لمبا کام ہوگا، بڑا لمبا کام ہوگا. اس لیے خیر بتا دیتا ہوں، شر آپ خود پہچان لیجئے گا. کیسا اچھا تعارف کا ذریعہ اس مجلس حسین کو بنایا گیا. میرے نوجوان نسلوں کی تربیت کے لیے کیا خوبصورت رستہ بتا دیا گیا. خیر اور شر میں تمیز کرنی ہے اور جب تمیز کر لو تو پھر خیر کا دامن تھام میں رکھنا ہے، چاہے اس خیر سے دور کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو. اللہ ہاں یا سلامت ہے، مولا کو دے دیتا فرما، چاہے اس خیر سے دور کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو. 2 چیزوں کو خیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور وہی اگر انہی کو سمجھ لیا جائے اور پھر ان پہ غور کر لیا جائے تو ہر خیر خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہی خیر کا محور ہے، وہی خیر کا مرکز ہے. سارا خیر ہی وہیں پہ اکٹھا ہے. یا رسول اللہ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، ہمارا سب سے بڑا امتحان یہی ہے. ہم فیصلہ کر لیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور پھر خیر کو پہچان کر ہم خیر کا دامن تھام لیں. یا رسول اللہ، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے دنیا میں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ خیر کیا ہے تاکہ ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ خیر کیا ہے. پر اس کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے تو پھر اجر ہمیں وہاں پہ مل جائے گا، پھر ہماری وہ زندگی آسان ہو جائے گی. رسول نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے تو خیر مجمع میں دکھا دیا تھا، میں نے تو خیر دکھانے سے پہلے اعلان کرایا تھا، حیا علی خیر الامال. علی حق علی حق سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. میں نے تو اعلان کیا تھا حیا علی خیر العمل، آؤ یہ خیر ہے، آؤ یہ خیر ہے، آؤ یہ خیر ہے. میں نے تو خیر بتایا نہیں میرے ماننے والوں، میں نے تو تمہیں خیر دکھایا ہے. میں نے تو تمہیں
یا میں نے تو تمہیں خیر دکھایا ہے، بس اسے پہچان لو، اور پھر جب اسے پہچان لو پھر صرف پہچان نہ لینا، پھر اس کا دامن تھام لینا، پھر اس کا دامن تھام لینا۔ اور اگر تمہیں کہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ شر کہاں ہے اور کون شر ہے، تو بس صرف اتنا دیکھنا، جو جو اس کے مقابلے میں جہاں جہاں جب جب نظر آتا چلا جائے، اللہ اکبر، پھر جو جو اس کے مقابلے میں یا علی جب جب دکھائی دیتا چلا جائے، بس وہی شر ہے، بس وہی شر ہے۔ ہم نے سارے خیر کو اس کے وجود میں اکٹھا کر دیا ہے۔ تم عمل کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں ہے، ایمان کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں ہے، اسلوب کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں ہے، اصول کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ہے، فروع کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر ہے، معاملات کا خیر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر ہے۔ ہاں، اس علی کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں خیر معلوم ہوتا چلا جائے گا، اور خدا کی قسم میرے مولا کی زندگی کا ہر لمحہ خیر عیاں کر رہا ہے، خیر عیاں کر رہا ہے، اور اس خوبصورتی سے میرے مولا نے خیر کو عیاں کیا۔ مثلا اب یہیں پہ ایک بات سامنے آ گئی ہے، میں نہیں جانتا کہ ربط اس طرح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، وقت بھی میرے پاس تھوڑا رہ گیا، لیکن لفظ سامنے آ گیا، اس لیے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ ذہن میں پہلی بات تو یہ آ جائے کہ خیر یہ ہے، اس لیے اس کا اقرار ضروری ہے، اس کا اقرار ضروری ہے، اور اس کے اقرار ضروری ہو جانے کے بعد اگلی منزل کیا ہے، وہ تربیت کیا دے رہے ہیں، وہ پیغام کیا دے رہے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پر نماز کا وقت ہوا، مسجد دکھائی دی، مسجد کے باہر اپنا گھوڑا کھڑا کیا، ایک شخص کھڑا تھا، اسے کہا میرے گھوڑے کا خیال کرنا، میرے گھوڑے کا خیال کرنا، میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ امیر کائنات نماز پڑھنے چلے گئے، اس شخص نے گھوڑے کے اوپر لگی ہوئی زین کو دیکھا، پسند آئی، اس نے زین اتاری اور لے کے نکل گیا۔ توجہ ہے میرے محترم، زین لے کر، چوری کر کے زین لے کر چلا گیا۔ امیر کائنات جو واپس آئے تو گھوڑا کھڑا ہے اور زین نہیں ہے۔ اب سواری کو لے کر بازار میں گئے کہ میں زین خریدوں، چلتے چلتے مولا کو اپنی ہی وہی زین ایک دکان پہ لٹکی ہوئی دکھائی دی، یہ تو زین یہاں پہ موجود۔ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ تو میرے گھوڑے کی زین ہے۔ دکاندار نے کہا حضور ہوگی، لیکن میں نے تو ابھی کسی سے خریدی ہے، ابھی کسی سے خریدی ہے۔ کہا کتنے میں خریدی؟ کہا جی میں نے 2 درہم میں خریدی، آپ مجھے 2 درہم ہی دے دیں اور یہ زین آپ لے لیجئے۔ امیر کائنات نے اسے 2 درہم دے کر اس سے زین لی، اور ساتھ ہی کہا ہائے افسوس کتنا بدبخت تھا، میں نے خود یہ سوچ رکھا تھا کہ جب نماز پڑھ کے آؤں گا تو اسے اجرت 2 درہم دوں گا۔ توجہ ہے، میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو اسے 2 درہم اجرت دوں گا، یعنی 2 درہم اس کے نصیب میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ اس نے کیا کیا؟ حلال کو چھوڑ کے حرام کا رستہ اپنا لیا۔ علی پیغام دے کے چلے گئے قیامت تک آنے والے ہر ایک فرد کو کہ اس نے تمہارے لیے جو رزق لکھ دیا ہے وہ رزق تمہیں مل جائے گا، انتظار تو کر لو، جلد بازی میں کہیں شر کے رستے پہ نہ چل پڑنا۔ خیر کے صدقے میں جو رزق ملنا ہے تو پھر شر کے رستے پہ نہ چل پڑنا۔ تو ایک خیر رسول نے وہاں پہ دکھا دیا کہ خیر علی کی ذات ہے، اس کا اقرار بھی کرنا، اس کے رستے پہ عمل بھی کرنا، اور دوسرے خیر کو قرآن مجید میں دکھا دیا، اور وہ خیر یہ تھا کہ خداوند عالم نے کسی ہستی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ خیر تلاش کرتے پھریں گے نا تو انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے پورا خیر وجود بنا کے عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذات جناب سیدہ خیر ہے، ذات جناب سیدہ خیر ہے، اس لیے اس خیر کو مان لینا بھی ضروری ہے، اس خیر کی زندگی پہ غور کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر سب سے بڑی مثال ہی خیر و شر میں تمیز کر کے خیر کے دامن کو تھام لینے کی ہے ہی جناب سیدہ کی ذات گرامی، کہ پھر چاہے جان چلی جائے خیر کی تبلیغ نہ جانے پائے۔ ہاں، رسول کی بیٹی نے ایسے تربیت کی اپنی بیٹیوں کی کہ گو کہ ان کا کچھ نہیں بچا، لیکن خیر کو بھی بچا لیا اور ہم تک خیر پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا۔ ہاں، بطول کی بیٹی کا نام زینب، خدا کی قسم اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو دنیا کو معلوم نہ ہو سکتا کہ خیر کیا ہے۔ وہ مصیبتیں جھیلیں، وہ مشکلات جھیلیں۔ میں کبھی کبھی جب اکیلے میں بیٹھ کے غور کرتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کسی بندے کے بس کی بات نہیں جو زینب کر کے چلی۔ مشکل ترین مرحلوں سے گزرنے کے بعد اور پھر جو کمال ہے نا، جو مجبور کر دیتا ہے انسان کو سوچنے پہ کہ یہ ہستیاں ہی کچھ اور ہیں، جو کمال مجبور کر دیتا ہے وہ یہ کر دیتا ہے کہ مصیبتوں کی چکی میں پسنے کے بعد پھر زبان پہ ہے الحمدللہ رب العالمین،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک منزل سامنے آ گئی اور ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے، بس وہی منزل اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر دوں اور میں سمیٹ لوں اپنی بیان کو۔ اس ماں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ میرے بچوں خیال رہے تم علی اکبر کا صدقہ ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور کربلا کے میدان میں مولا آپ کی ہائے قبول کرے، کربلا کے میدان میں شب عاشور بچوں کو سامنے بٹھا کے پھر یہی کہہ رہی تھی، خیال رہے اون محمد کل تمہارے لاش اکبر سے پہلے آنے چاہیے، کل تمہارے لاش اکبر سے پہلے آنے چاہیے۔ میں نے تمہیں حسین کے اکبر کا صدقہ کیا ہے، میں نے تمہیں شبیہ پیغمبر کا صدقہ کیا ہے۔ اور پھر جب بیٹے لڑتے 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 شہید ہوئے نا، جناب اون دور جا کر اترے، جناب اون دور جا کر اترے۔ ذرا سمجھنا اس تربیت کو، ذرا سمجھنا اس ماں کو، دور جا کے جناب اون اترے اور امام حسین حسب معمول کیونکہ ہر لاشا اٹھا کے لاتے تھے، امام زین پہ سوار ہوئے کہ میں جاؤں اور جا کے اون کا لاشا لے کر لے آؤں۔ جناب زینب نے روک کر کہا حسین کہاں جاتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کہاں جاتے ہو؟ کہا زینب تیری لال کی لاش اٹھا کے لے آؤں، تیرے لال کا لاشا اٹھا کر لے آؤں۔ پہلا جملہ جو علی کی بیٹی نے کہا وہ جملہ یہ تھا، حسین جو صدقہ کر دیا وہ واپس نہیں لینا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو صدقہ کر دیا وہ واپس نہیں لینا۔ امام حسین نے پلٹ کر کہا زینب صدقہ تو نے کیا ہے، میرے تو بھانجے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، میں تو لے آؤں۔ پھر بھائی کا دامن پکڑ کر کہا جواب، کیونکہ وہاں سے بدل گیا تھا نا، یہاں سے جواب بدل دے ہوئے کہا نہیں حسین، جتنی دیر تو اون کو اٹھانے میں لگائے گا اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جا، اللہ جانے آج کے بعد تو نظر آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کی ہائے قبول فرمائے۔ بس میرا آخری لفظ ہے اور پھر اذان شروع ہو جائے گی، میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، بس ایک لفظ ہے یہاں پہ۔ جب قید رہا ہونے لگی نا، بس ایک لفظ، 1 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے۔ جب قید رہا ہونے لگی تو جناب زینب نے جو شرطیں رکھی ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہمیں کربلا کی لوٹ کا مال بھی واپس کیا جائے، اللہ اکبر، اور ہمیں شہداء کے سر بھی واپس کیے جائیں۔ میں ایک گھر میں بیٹھ کر جی بھر کے رونا چاہتی ہوں، جی بھر کے رونا چاہتی ہوں۔ اور جب یزید تک یہ پیغام پہنچا تھا تو اس نے کہا سر تو میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ جو لوٹ کا مال تھا نا، اللہ جانے کہاں کہاں کے لٹیرے تھے، اللہ اکبر، اللہ جانے کہاں کہاں کے لٹیرے تھے، کون کون سی چیز لٹ کے کہاں کہاں تک چلی گئی۔ جو ہے وہ میں دے دوں گا اور شہیدوں کے سر بھی میں دے دوں گا، بس سمٹ گیا میرا میدان۔ اب ہم نے جو یہ کہا تھا نا میرے محترم دوست، ہم یہ جو شبیہات بیان کرتے ہیں یہ ہماری کوئی رسم نہیں ہے، یہ شبیہات کی برآمدگی ہماری رسم نہیں ہے، یہ جناب زینب کی رکھی ہوئی روایت ازا ہے۔ جب اکٹھی ہو گئی نا ساری شام کی عورتیں تو جناب زینب نے پہلی بات ان سے یہ کہی، شام کی عورتوں اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہے، اللہ اکبر، اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہے تو آج علی کی بیٹی حاضر ہے، جس نے پتھر مارنا ہو وہ آج پتھر مار لے، اجرکم اللہ، وہ آج پتھر مار لے۔ عورتوں کے بہن شروع ہوئے اور اب جناب زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا میری بہن اب میں جس کے مصائب پڑھتی چلی جاؤں اس سے جو تبرک ہے وہ لیتی چلی آنا، جس شہید کے مصائب پڑھوں اس کے سر لیتی چلی آنا۔ بس میں نے سمیٹا اپنا بیان۔ جناب زینب نے جب جناب سکینہ پڑھا دور آ گئے، اللہ اکبر، شام غریبہ پڑھا وہ زخمی ردائیں آنا شروع ہوئی، پھر بی بی نے شہادتیں پڑھنا شروع کی۔ علی اصغر پڑھا تو علی اصغر کا سر آ گیا، قاسم پڑھا تو قاسم کا سر آ گیا، عباس پڑھا تو عباس کا سر آ گیا۔ پڑھتے پڑھتے آخر میں حسین کی شہادت پڑھی بہن نے، اور ایسی شہادت پڑھی کہ جب حسین کا سر آیا تو پھر کوہرام بابا ہو گیا۔ حسین کی شہادت پڑھ کے جناب زینب خاموش ہو گئی، ادھر جناب زینب خاموش ہوئی، ادھر وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، وہ چیخ کے کہنے لگا اے قیدی بیویوں، ان 2 بچوں کی ماں کیا مر گئی ہے؟ کوئی ان کے مصائب پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت رو کے کہا ان کی ماں زندہ ہے، لیکن جب تک زندہ رہے گی زہرا کے لال کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کے صدقے حاضرین پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما۔ مرحومین جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، بانیان مجلس کے اس محفل میں موجود تمام مومنین کے، اور بالخصوص جس مرحومہ کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، اور یہی تربیت ہے کہ بچے اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کی بلندی درجات کے لیے وسیلہ خیر کے ذکر کو بنائیں۔ سیدہ ناہید زہرا بنت سید مقصود الحسن جو زوجہ تھی سید جمال مہدی زیدی کی، میرے اللہ گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، قبر کے اور محشر کی منازل کو آسان فرما، شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما۔
امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا, وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما, ہمیں مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار فرما. امام کی قربت نصیب ہو, دوری نصیب نہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ان وتمتعہ فیہ طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام. مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعلى اله. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن